جناب صوفی صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ بھی مجھے ویڈیو کال جی السلام علیکم. السلام علیکم. ٹھیک ہے آپ بھائی؟ جی اللہ کا شکر ہے. پچھلی سنائیں ویڈیو آپ نے میری کاٹ اللہ کا شکر. ٹھیک ہے بھائی، جب آپ سے بات ختم ہے تو ویڈیو کاٹنا ہی پڑتا ہے نا. صبح تک تو نہیں بیٹھ سکتے آپ کے ساتھ. نہیں اس طرح تو صحیح بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے بھائی، کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی؟ اچھا میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میں یہاں پہ شیعہ علماء کے پاس جاتا ہوں، ویسے میں سنی ہوں، وہ تو مجھے گالی دیتے ہیں نا. جی شیعہ مولویوں نے میرے متعلق کیا بولا؟ میں خود جرنلسٹ ہوں تو مجھے تو لگتا ہے کہ آپ نے فلسطین کے خلاف بھی ایک بات کی ہے. مجھے تو لگتا ہے آپ کو پیچھے سے پیسے آتے ہیں اسرائیل سے. نہیں اسرائیل کا کہاں ساتھ. میں نے کہا تھا نا کہ جو فلسطین ہے یہ ایک شیعہ کاز نہیں ہے. میں نے یہ کہا فلسطین یہ شیعوں کے لیے ایک حیاتی مقصد نہیں. یہ جماعت عمریہ کا فرض بنتا ہے کیونکہ ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، ان کے کنٹریز بھی ساتھ ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ فلسطینی کاز کو آگے بڑھائیں. اور فلسطینی لوگ شیعہ بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اور شیعوں کا جہاں تک تعلق ہے، فلسطین جو ہے فلسطین کی سرزمین اور فلسطین کے لوگ، یہ شیعوں کے لیے کوئی اس کی کوئی اہمیت نہیں. فلسطین آج اگر دیکھیں، میں آپ کو میری بات سن رہے ہیں نا، ہر قوم کو اپنے مفادات دیکھنا چاہیے نا. اب دیکھیں اب اسرائیل ختم ہو جاتا ہے، اسرائیل کی جگہ فلسطین جو ہے ایک خود مختار ملک بن جاتا ہے. اس میں شیعوں کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ ہے بھائی؟ اور یہ مثلا فرض کا اگر اسلامی حکومت بنی نا، اسلامی حکومت بنی تو طالبان جیسے حکومت بنے گی. اگر ایک سیکولر حکومت بنے تو اردن یا مصر جیسے حکومت بنے گی. اس میں شیعوں کا کیا فائدہ؟ وہاں پہ نہ شیعہ رہتے ہیں، کچھ نہیں رہتا، اس میں فرق ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کہ شیعہ دشمنی میں جو اردن کی حکومت میں یا سعودی عرب کی حکومت میں یا طالبان کی جو حکومت ہے یا اسرائیل کی حکومت ہے ہم سے جو دشمنی کرتے ہیں، بلکہ جو ہے طالبان کی حکومت ہمارا زیادہ دشمن ہے اسرائیل وغیرہ کے مقابلے میں. اور عرض یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے کوئی کلیدی حیثیت نہیں رکھتی. اور یہ شیعہ قیادت جو ہے آج ہمارے زمانے میں سیستانی صاحب ہیں، خامنی صاحب ہیں، ان لوگوں نے فلسطین کو شیعوں کے لیے ایک مرکزی محاذ بنایا. اور یہ شیعوں کا اس میں فائدہ نہیں ہے، اس میں فلسطینیوں کا فائدہ بھی نہیں ہے. میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. ابھی دیکھیں ایران میں حکومت انقلاب سے پہلے سعودی عرب اور اللہ آپ کا بھلا کرے 1978 سے پہلے مصر، یہ اور اللہ بھلا کرے آپ کا یہ کویت وغیرہ، یہ فلسطینی کاز کے لیے بہت انویسٹ کرتے تھے. اور اس کو دنیا میں بڑھانے والے یہی لوگ تھے، سمجھ میں ہے نا، فلسطینیوں کی حمایت کرنے والے. آپ سب سن رہے ہیں نا میری بات؟ جب سے شیعوں نے فلسطین کو ایک اپنا محاذ بنا دیا تو یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے، بلکہ یہ لوگ اسرائیل کے ساتھ مل گئے. ابھی جو ہے سعودی عرب ہے یا جورڈن ہے یا مصر ہے، یہ چاہتے ہیں کہ وہ بالکل فلسطینیوں کی مدد اسی لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک شیعہ کاز بن چکا ہے. وہ ایران نے غلط سیاست کی وجہ سے مصر کو اور سعودی عرب کو اسرائیل کے سپورٹر میں تبدیل کیا. اب میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی غلط ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسرائیل جو فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے وہ اچھا ہے. اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ جو کر رہا ہے وہ بہت ہی غیر انسانی رویہ ہے. بہت لیکن آپ کی ویڈیو سے یہ تاثر جار تک آپ نے فلسطین کے خلاف ویڈیو بولا ہے. میں نے کوئی ایسی بات وہ آپ نے اچھی طرح سے سنا نہیں ہے. دیکھ اچھی طرح سے سنا نہیں ہے، اچھی طرح سے نہیں سنا آپ نے. میں نے کبھی فلسطین کے خلاف بات نہیں کی. وہ کہتے ہیں کہ آپ ایران سے نکالا، وہ بکواس کر رہے ہیں، وہ میری بات کو یا تو سمجھتے نہیں یا میری بات کی تحریف کرتے ہیں. میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں کہہ دوں کہ فلسطین جو ہے وہ فلسطین کے خلاف. میں نے کیا بولا بھائی؟ اس کے خلاف کیا میں نے اظہار کیا؟ اچھا دوسرا سوال میں نے عرض یہی کیا نا، میں نے عرض یہی کیا، دیکھو اسرائیل کے لیے بڑا اچھا ہے، بڑا مفید ہے کہ ایران فلسطینیوں کی حمایت کرے اور ترکی، سعودی عرب، مصر، یہ جو 3 بڑے کنٹریز ہیں یہ فلسطینیوں کا ساتھ نہ دے. سمجھ میں آ رہی نا؟ شیعوں کے ضد میں آ کر اور ایران کے ضد میں آ کر یہ ساتھ نہ دے. یہ اسرائیل کے مفاد میں. اسرائیل کا ضرر اس وقت ہوگا اور اسرائیل شکست کھائے گا جب مصر، جب ترکی، جب سعودی عرب، یہ جو بڑے ملک ہیں یہ فلسطینی کاز کو آگے بڑھائیں. سمجھ میں آئی نا؟ پھر اسرائیل مقابلہ نہیں کر سکتا. شیعوں کیونکہ شیعہ دور ہے، ایران ملک ایک دور ملک ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے ریسورسز بھی کم ہے، آبادی بھی ان کے مقابلے میں کم ہے، اور فلسطین کے لوگ شیعہ بھی نہیں ہیں. تو یہ اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا اچھا اپوزیشن ہے جو ایرانی اپوزیشن ہے. ایرانی جو
جو اس کانفلکٹ میں پارٹی بنی ہے، یہ ان کے لیے مفاد میں ہے، کیونکہ شیعوں کی وجہ سے، ایران کی وجہ سے سعودی عرب، کویت، امارات، جارڈن، ٹرکی یہ اسرائیل کو برداشت کرنے، اسرائیل کو اس سے دوستی کرنے، اسرائیل کو سپورٹ کرنے پر آمادہ ہے۔ اب جو ہے سعودی عرب اللہ سے چاہتا ہے، سعودی عرب اللہ سے چاہتا ہے کہ جلد از جلد جو اسرائیل حماس کو وہاں سے لیکویڈیٹ کر دے، حماس کو کا صفحہ وجود سے مٹھا دے غزہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھتے ہیں حماس کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں جیسے حزب اللہ کو دیکھتے ہیں، یہ ایران کا جو ہے ایک پالتو کتا ہے، اس نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہے تو غیر شیعہ سنی ہے، لیکن کہتے ہیں یہ ایران کے لوگ ہیں، ان کو مارنے دو، ختم کرنے دو، پرواہ نہیں ہے کہ بھائی یہ تو ہمارے اپنے آدمی ہے، سنی ہے، عرب ہے، فلسطینی ہے، مظلوم ہے، ان کو پرواہ نہیں اس بات کا، ٹھیک ہے نا۔ تو عرض یہ ہے شیعوں کا جو اپنا کاز ہے وہ بقی ہے، ٹھیک ہے نا، بقی ہمارا مقدس ہے، کربلا سے زیادہ مقدس ہے، ٹھیک ہے نا، جفا اشرف سے جیسا مقدس ہے۔ ہاں تو یہ شیعوں کو وہاں پہ شیعوں کے وزارات وہاں پہ مسمار ہے۔ شیعہ کیوں اس کے لیے آواز نہیں اٹھاتے؟ فلسطین جو ہے اگر آزاد بھی ہو جائے، دیکھو بھائی، دیکھو ابھی جو ہے نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا ہے، نارتھ کوریا اگر آزاد بھی ہو جائے نا تو اس میں شیعوں کا کوئی فائدہ ہے؟ پاکستان کو کوئی فائدہ ہے بھائی؟ او بھائی آپ لوگوں کا کوئی فائدہ ہے پاکستانیوں کا؟ نارتھ کوریا جو ہے ساؤتھ کوریا کے ساتھ وہ شکست کا جائے، ٹھیک ہے نا، کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، اچھی بات، بالکل کوئی ہمارا کوئی ربط ہی نہیں ہے۔ کم جا کے بھائی نارتھ کوریا کے لیے بھائی اس کو کیا بنا، اپنا کاز بنا دے۔ پاکستان یار ابھی دیکھو آگے کتنی بیوقوفی ہوتی کہ پاکستانی پرائم منسٹر، پاکستانی وزیر خارجہ، پاکستانی جو ہے پارلیمنٹ، پاکستانی فوج سارا دن لگے رہے نارتھ کوریا کے خلاف، نارتھ کوریا برا ہے، فلانے وہاں پہ ظلم کر رہا ہے اپنے عوام کے ساتھ۔ تو بھائی اس سے ہمارا کاز ہی نہیں پاکستان کا، اس میں کیا مفاد ہے؟ فرض کرتے ہیں کل نارتھ کوریا وہ ختم ہو جاتا ہے، پاکستان کا اس میں کیا منفعت ہے؟ کوئی منفعت ہے؟ ایک آنا بھی منفعت نہیں۔ اسی طرح اسرائیل اور فلسطین کی جو وار ہے، یہ شیعوں کے لیے ایک سرسود، ایک آنا بھی اس میں کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ بھی نہیں۔ ابھی جو ہے ایران جو ہے بالکل اور اسرائیل جو ہے ان کے درمیان کشیدگی بہت عروج تک پہنچی ہے، اور ان کے درمیان ابھی یہی ایکسپیکٹ ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کو ماریں گے شاید۔ لارج اسکیل پہ تو کوئی لڑائی نہیں ہوگی، یا تو ایران اپنے پراکسیز کے تھرو اسرائیل پہ کوئی وار کرے گا، یا ڈائریکٹلی اسرائیل کو مارنا یہ بہت اس کا احتمال لو ہے، وہ حزب اللہ کے ذریعے یا حوثیز کے ذریعے یا عراقی شیعہ پارٹیز کے ذریعے وہ مارے گا ان کو، پھر وہ بیچارے جو ہے نا، اس کا نتیجہ نتیجہ کس کو بھگتنا پڑے گا؟ یا تو لبنان کے شیعوں کو یا عراق کے شیعوں کو، کیونکہ بمباری تو نہیں پہ ہونی ہے نا جواب میں اسرائیل کی جانب سے۔ تو یہ جو ہے یہ بلا وجہ ایک کشیدگی ہے، یہ شیعہ کاز نہیں ہے، اور شیعہ فلسطین کی بھی حمایت نہیں کر رہے اس لحاظ سے، جو ایران کی جو سیاست ہے یہ فلسطین کے مفاد میں بھی نہیں۔ جی الزام کا کوئی دلیل بھی تو، آپ تو جرنلسٹ ہے نا، آپ تو عقل ہے بھائی یا نہیں ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں بھائی، ایک سوال ایمانداری سے جواب دینا، عقل ہے آپ کے پاس، ہے یا نہیں ہے؟ اگر میں نے اسرائیل کے مفاد میں اور فلسطین کے خلاف کوئی بات کی ہے تو آپ وہ کوٹ کیوں نہیں کر رہے؟ جرنلسٹ کا تو یہ کام ہے کہ اللہ یاری صاحب، اسرائیل اللہ یاری صاحب آپ نے یہ بولا ہے، اللہ یاری صاحب آپ نے یہ بولا ہے، آپ نے اس طرح اسرائیل کی جو حمایت کی ہے وہ کیوں نہیں دکھا رہے؟ میرے پاس آپ کی میں نے ویڈیو، یہ جرنلسٹ ہے بھائی لیکن عقل نہیں ہے، آپ نے جرنلسٹ ہے عقل نہیں ہے۔ آپ نے کہا تھا فلسطینیوں کو بھی جب موقع ملتا ہے نا وہ اسرائیل پہ حملہ کرتے ہیں، اللہ کی قسم آپ نے کہا تھا فلسطینیوں کو موقع ملتا ہے اسرائیل پہ حملہ کرتے ہیں، جی ہاں حملہ کرتے ہیں، بالکل میں نے غلط نہیں بولا، آپ نے کہا تھا سپاہ صحابہ کے لوگ ہیں، آپ نے یہ بھی بولا تھا، بالکل سب فلسطینی نہیں ہے، حماس جو پولیٹیکل پارٹی ہے نا، دیکھیں ایک جہادی پارٹی ہے، وہ بالکل سپاہ صحابہ والی ہے۔ حماس جو ہے ایک فنڈامنٹلسٹ ریلیجیس پولیٹیکل سنی پولیٹیکل پارٹی ہے۔ حماس دیکھو میرے بھائی، حماس اجازت دیں بھائی صاحب، فوٹو لگائی ہے امینی صاحب کی فوٹو لگائی دفتر ہی، بالکل نہیں لگائی، غلط ہے، جھوٹ کہہ رہے ہیں، حماس نہیں، حماس بھائی صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ کہ الف بے کا پتہ نہیں، چپ کریں۔ حماس جو ہے حماس کس طرح ہے؟ حماس ایک بالکل ایک فنڈامنٹلسٹ جہادی پارٹی ہے، فی الحال ان کی جنگ جاری ہے اسرائیل سے، لیکن یہی حماس داعش کے ساتھ ہے۔ دیکھیں ان کا ہیڈ کوارٹر پہلے کہاں ہوتا تھا؟ دمشق میں ہوتا تھا، دمشق پتہ ہے نا، ڈیماسکس پتہ ہے؟ جب جنگ ہوئی ہے شام میں، جب جنگ ہوئی ہے بشار اسد کے درمیان اور داعش کے درمیان، تو بشار اسد نے ان کی ڈیمانڈ کیا کہ ہمارا ساتھ دے دو داعش کے مقابلے میں، یہ پل کیا ان لوگوں نے، بالکل سب اپنے آفیسز بند کر دیے شام میں ڈیماسکس میں، اور یہ منتقل ہو گئے کب؟ سب کہاں منتقل ہو گئے؟ قطر منتقل ہو گئے
بالکل ہم داعش کے خلاف آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک تکفیری جماعت ہے، ایک فنڈامنٹلسٹ. میں نہیں کہتا کہ سب فلسطینی حماس کے ہیں، نہیں، فلسطینی کے قلیل تعداد حماس میں ہے، لیکن حماس جو ہے وہ اس کا شیعوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. وہ بالکل طالبان جیسے ہیں، بالکل سپاہی صحابہ جیسے ہیں، بالکل داعش جیسے ہیں. یہ ایک آئیڈیالوجی کے لوگ ہیں. اوکے. اب ایران کی بے وقوفی ہے نا کہ ان لوگوں کو صلاح دے رہا ہے، پیسے دے رہا ہے حماس والوں کو. ایران کو ہم تو سلام پیش کرتے ہیں ایران کو، ایران میں بہت ہاں وہ تو آپ کے مفاد، بالکل بالکل. میں تو کہتا ہوں نا، اگر میں عمری ہوتا نا، اگر میں عمری ہوتا تو میں خامنئی صاحب کا، خمینی صاحب کا، سیستانی صاحب کا، ان تینوں کا سونے کا پتلا بناتا اور جماعت عمریہ کو کہتا سجدہ کرو کہ انہوں نے تمہارے مذہب کو بچایا ہے. بالکل آپ کو واقعا جماعت عمریہ کو سلام دینا چاہیے، خامنئی کو اور سیستانی کو اور خمینی کو، کہ انہوں نے ہمیشہ شیعہ مفادات کو قربان کیا ہے ان لوگوں کے لیے، اور شیعہ ملک کو، ایران ملک کو ویرانہ بنا دیا ان لوگوں کے لیے، ان کے فلسطینیوں کے محبت میں. نہیں ہمیں تو یہ اللہ یار سے آپ پیچھے پیسے آ رہے ہیں، یہ وجہ سے آپ کو یہودی پیسے دے رہے ہیں. آپ جرنلسٹ ہے، یہودی ہم نے مجھے پیسے دیا، آپ نے دیکھا؟ نہیں وہ ہم ثبوت لے کے آئیں گے. اب میں نے آپ سے آخری سوال تو کیوں نہیں لگا؟ آپ ثبوت کیا نا، آپ کو جو پتا بتاؤ نا، ثبوت کیا آپ کے پاس؟ نہیں دیکھیں میں نے ایران، آپ جرنلسٹ ہیں، آپ کے پاس عقل نہیں ہے بھائی. دیکھو ایران کے عالم کا میں نے آپ بیان سنا، جھوٹ نہیں بولا، ایران کے عالم کا بیان سنا. تو بھائی آپ بیوقوف آدمی ہیں نا، میں نے کہا عقل نہیں ہے آپ کے پاس. او بھائی اگر آپ اس کا بات کا بھی احتمال دے دیں کہ ایک شخص ہو سکتا ہے ایمانداری سے ایران کی سیاست کے خلاف، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص بغیر پیسے لیے ایمانداری سے ایک سیاست کی مخالفت کرتا ہو. اگر آپ دیکھیں پاکستان میں جو سیاست ہو رہی ہے، آپ حکومت پاکستان کے سب پالیسی سے آپ اگری کرتے ہیں؟ سب پالیسی سے اگری کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا. اگر آپ نے حکومت پاکستان کے ایک پالیسی، دو پالیسی یا تین پالیسی سے آپ نے اگری نہیں کیا، ڈس اگری کیا، بھئی یہ سیاست غلط ہے، اس کا مطلب آپ جاسوس ہیں انڈیا کے، اس کا مطلب یہی ہے. وہ تو انڈیا نے آپ کو پیسے دیے، وہ تمہارا حق بنتا ہے نا، وہ تمہارا حق بنتا ہے، فوج کے والے سے وہ ہمارا حق بنتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا بھی حق بنتا ہے ایک شیعہ ہونے کے ناطے، بلکہ ایک انسان ہونے کے ناطے، کہ دنیا کے کسی بھی ملک کے سیاست سے ہم ڈس ایگری کریں. میں ایک انسان ہوتے کہ میں پاکستانی بھی نہیں ہوں، میرا حق بنتا ہے کہ میں کہہ دوں کہ حکومت پاکستان یہ کر رہا ہے، ایسے نہیں کر رہا ہے کہ نہیں بھائی؟ میرا حق بنتا نہیں بنتا؟ بالکل کسی نے یہ تو نہیں کہا میرے لیے حرام ہے، یا دیکھا یا حکومت ایران یہ کر رہا ہے، میرا حق بنتا ہے بھائی، میرا حق بنتا ہے میں کہہ دوں کہ یہ اسلام کے خلاف ہے، یا یہ شیعہ مفادات کے خلاف ہے، یا یہ اپنے ایران کے مفادات کے اس میں فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی جاسوس ہے اس نے کسی سے پیسہ لیا. آپ کے نہایت ہی حماقت ہے جو آپ نے مجھ پہ الزام لگایا، اور نہایت ہی جہالت ہے، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. آپ جرنلسٹ نہیں ہیں بھائی، جرنلسٹ اس طرح بات نہیں کرتا. جرنلسٹ آپ کچھ بھی نہیں، آپ جرنلسٹ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، آپ مجھے مولوی کو نہیں لگتے، آپ مجھے مولوی نہیں لگتے. میں مولوی ہو ہی نہیں بھائی، میں کہاں مولوی ہوں؟ یہ ٹائی مولوی والی ہے، یہ دیکھو یہ سوٹ جو ہے نا، او بھائی یہ کلاسک سوٹ، یہ مولوی اس طرح پہنتے ہیں. مولوی نہیں، میں مولوی نہیں ہوں بھائی. او بھائی ٹھیک ہے بھائی، نہ مانے جہنم میں جائے، نہیں مانے جہنم. اور کیا بولیں؟ میری ایک آخری سوال. اوکے تھینک یو سر. نہیں آپ نے جو الزام لگایا نا کہ آپ یہودیوں سے پیسہ لیتے ہیں، نہیں آپ نے جھوٹ بولا، یا اس کے ثبوت پیش کرو یا یہاں سے نکل جائیے.